لے کر جا رہی ہے. جب آئندہ کی تاریخ لکھی جائے گی، ہم نے کسی تاریخ میں نہیں پڑھا، تاریخ کی کسی معتبر کتاب میں نہیں پڑھا کہ کسی مسجد کو مندر کی جگہ پر بنایا گیا ہے، کوئی ثابت نہیں کر سکا. لیکن اگلی جب تاریخ لکھی جائے گی اس ملک کی، تو وہ تاریخ لکھی جائے گی کہ یہاں بابری مسجد تھی، اسے شہید کر کے مندر بنایا گیا ہے. یہاں فلاں جامع مسجد تھی، اس پر یہ تشدد کیا گیا. فلاں جگہ پر فلاں جامع مسجد تھی، وہاں یہ تشدد کیا گیا. وہاں درگاہ تھی، وہاں درگاہ کو توڑ کر وہاں یہ بنایا گیا. یہ تاریخ بھلائی نہیں جائے گی، یاد رکھی جائے گی. سنبھل کی شاہی جامع مسجد میں جس طریقے سے معاملہ ہوا پورا دیش جان رہا ہے، اور آنن فانن میں جس طریقے سے سروے ہوا، کورٹ نے 4-5-6 گھنٹے کی سماعت کے اندر ہی سروے بھی ہوا، پھر اگلے دن پھر صبح سروے ہوا بنا کورٹ کے سماعت کے، بنا اس کی اجازت کے. اور جس طریقے سے یہ معاملہ ہوا، تمام چیزیں آپ کے سامنے، اور آپ کس طریقے سے تمام چیزوں کو دیکھتے ہیں؟ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ اس وقت ملک کے جو حالات ہیں وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ دیگر مائنورٹیز کے لیے بھی تشویشناک بنے ہوئے ہیں. اور یہ بات ہر ایک کو خوب اچھی طرح سمجھنی چاہیے، ان لوگوں کو بھی جو حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان لوگوں کو بھی جو حکومت سے باہر ہیں، کہ کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ ملک میں بسنے والا ہر انسان، ہر شہری اپنے آپ کو پرامن محسوس کرے. اور وہ پرامن اپنے آپ کو پرسکون اسی وقت محسوس کرے گا جب ملک کے اندر مذہبی فرقہ وارانہ جو تشدد ہے وہ نہ ہو، بلکہ آپسی ہم آہنگی ہو، محبت ہو، بھائی چارہ ہو. لیکن گزشتہ 10-12 سال میں ملک نے جس طریقے سے کروٹ لی ہے، تو اب ہمیں یہ کہتے ہوئے کوئی تکلف نہیں ہوتا کہ ملک یقیناً اس آئین اور دستور کے خلاف چلایا جا رہا ہے جو ہمارے بزرگوں نے اپنی قربانیوں کے بعد بنایا تھا. ملک کا بسنے والا ہر شخص یہ جانتا ہے کہ ہندوستان دنیا کا سب سے بڑا جمہوری اور سیکولر ملک ہے، اور اس کی بنیاد جس آئین پر ہے، جس کانسٹیٹیوشن پر ہے، اس میں ملک میں بسنے والے ہر انسان کو مکمل آزادی ہے. مذہبی آزادی بھی ہے، کھانے پینے کی بھی آزادی ہے، پہننے اوڑھنے کی بھی آزادی ہے. لیکن اب ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ وہ دستور اور وہ آئین جس کے مطابق ملک کو چلنا چاہیے تھا، اور ملک میں جو حکومتیں بیٹھی ہوئی ہیں ان کو اپنا کردار، اپنا عمل، اپنی زبان اس آئین کے مطابق رکھنی چاہیے تھی، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آج اس آئین کی حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو کوئی پرواہ نہیں ہے. کہا جاتا تھا، بہت سارے نفرتی لوگوں کے مختلف بیانات آتے رہتے تھے جو آئین کے مخالف ہوتے تھے. ہم نے وہ ویڈیو بھی دیکھی ہیں جس میں کچھ نفرتی لوگ اس ملک کے مجاہدین آزادی کو برا کہہ رہے ہیں، گاندھی جی پر گولیاں چلائی جا رہی ہیں، ان کا مجسمہ بنا کر دکھایا جا رہا ہے. لیکن اس کی طرف توجہ اس لیے نہیں دیتے تھے کہ یہ ہر طرح کے لوگ کچھ نہ کچھ معاشرے میں ہوتے ہیں، گندے بری سوچ کے حامل. لیکن اب تو پورے ملک کی فضا ایسا لگتا ہے کہ بدحال ہوتی جا رہی ہے. ایک فضا تو وہ ہے کہ جس کے لیے سسٹم بنا دیا جاتا ہے، جیسے ابھی ہم نے دلی کی فضا کو دیکھا کہ وہ جب خراب ہونے لگی تو اسکولوں میں چھٹیاں کر دی گئیں، گاڑیوں کی سروسز کم کر دی گئی، پولوشن کم ہو جائے. لیکن یہ جو ملک میں نفرتی پولوشن پھیل رہا ہے، اس پر جو ہے بے انتہا تشویش مجھے بھی ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس ملک سے محبت رکھنے والے، آئین اور کانسٹیٹیوشن سے محبت رکھنے والے ہر شخص کو تشویش ہوگی. جہاں تک سنبھل کا معاملہ ہے، اگر ہم بابری مسجد کا معاملہ دیکھیں تو ہر شخص جانتا ہے کہ جو فیصلہ کیا گیا ہے وہ ثبوت کے آدھار پر نہیں ہے. اگر آپ بابری مسجد کا فیصلہ پڑھیں تو اس میں فیصلے میں 10-11 ایسی چیزیں نظر آ جائیں گی کہ ہر شخص یہ کہے گا کہ یہ فیصلہ ثبوت کے مطابق نہیں کیا گیا، بلکہ جو اس ملک کا اکثریتی طبقہ ہے، یا میں اس سے بھی آگے بڑھ کر یہ کہوں کہ حکومت میں جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے وہ فیصلہ دیا گیا. بہرحال بابری مسجد کا ایک مسئلہ جب ہو گیا تو ملک میں بہت سارے لوگوں نے یہ کہا کہ اب اس طرح کے شاید مسائل نہ ہوں.
لیکن جن لوگوں کی سیاست کا دار و مدار نفرت پر ہو، جن کی حکومت نفرت کی زمین پر ٹکی ہوئی ہو، ان کو تو نفرتی ایشو چاہیے. لہٰذا اس کے بعد کئی مساجد کا مسئلہ ہوا ہے اور اب یہ مسئلہ سنبھل کی جامع مسجد تک پہنچا ہے. افسوس ہے کہ جن اداروں کی ذمہ داری ہے کہ ملک میں امن کو بحال رکھیں، جن اداروں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ملک کو آئین کے مطابق چلانے کی کوشش کریں، اور اگر وہ یہ دیکھیں کہ ملک کو چلانے والے ملک میں بنائے گئے آئین، کانسٹیٹیوشن اور دستور کے خلاف کام کر رہے ہیں، تو وہ ان کے کان پکڑیں، ان کو کہیں کہ آپ حکومت میں کسی بھی عہدے پر ہوں، لیکن آپ اپنے آپ کو آئین اور دستور سے بڑا نہ سمجھیں. وہ ادارے بھی آج اس طرح کی نفرت کرنے والوں کو کہیں نہ کہیں فائدہ پہنچا رہے ہیں اور ان کو موقع فراہم کر رہے ہیں کہ آپ جو نفرت کا کام کر رہے ہیں کرتے رہیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں. میڈیا تو 2014 کے بعد ہی ختم ہو گیا تھا، جو کسی بھی ملک کے لیے ایک مضبوط ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے، لیکن اب وہ ادارے جن پر اعتماد کیا جاتا تھا، جن سے امیدیں کی جاتی تھیں، جن پر یقین تھا کہ یہ ناانصافی کو روکنے میں ہمارے مددگار ہوں گے، اب وہ بھی ناانصافی کا ساتھ اور ظلم کا ساتھ دے رہے ہیں. سنبھل کی جو صورتحال ہے وہ سب کے سامنے، وردی پہنے ہوئے لوگ سامنے سے فائر کر رہے ہیں اور ان کی ویڈیو وائرل ہو رہی ہیں. ان کے خلاف کوئی مقدمہ نہیں. جو بیچارے مظلوم شہید کر دیے گئے، جن کو زخمی کر دیا گیا، انہی کے خلاف FIR ہو رہی ہیں. اس سے بڑی ظلم کی اور داستان نہیں ہو سکتی. لیکن پولیس اور CO کا کہنا ہے کہ ہم نے کوئی گولی نہیں چلائی ہے. وہ تو یہ صاف صاف کہہ رہے ہیں ویڈیو میں ان کی آئی ہے. وہ ایک شاعر نے کہا نا کہ چپ رہیں گی اگر زبانیں، لہو پکارے گا آستین کا. صورتحال سب کے سامنے، ویڈیو سب کے سامنے ہے. ایک شاعر نے بڑی اچھی بات کہی تھی جو بالکل اب دل سے لگتی ہے. تمہارا شہر، تم ہی مدعی، تم ہی منصف، ہمیں یقین تھا ہمارا قصور نکلے گا. تو آج صورتحال یہ ویڈیو آپ کی بتا رہی ہے کہ آپ فائر کر رہے ہیں. اب دیکھیں، میں نے ایک بات کہی کہ موجودہ صورتحال صرف مسلمانوں کے لیے خطرناک نہیں ہے، ملک میں بسنے والے ہر انسان کے لیے. ابھی میں سنبھل ہی کے ایک IPS افسر کی ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ وہ ایک اسپتال میں ایک غیر مسلم نے شاید کسی مندر میں کوئی چوری ووری کی، جب وہ پکڑا گیا اس کی ٹانگ میں فائر کیا گیا. تو اس کو دھمکی دے رہے ہیں ہاسپٹل میں پہنچ کر کہ آئندہ اگر تجھے میں نے یہ کرتے دیکھا تو اگلی گولی تیرے دماغ پر لگے گی. کیا موجودہ IPS سنبھل؟ جی ابھی میں نے ویڈیو دیکھی. میں اس کی یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ وہ درست ہے یا غلط ہے، لیکن میں نے وہ دیکھی ہے. اب اس کی تحقیق تو کریں وہ لوگ، لیکن بہرحال میں نے دیکھی ہے. تو یہ حالات صرف ہمارے لیے خراب نہیں ہو رہے، ہم تو ایک بڑا رکاوٹی سامان ہے غیروں کے لیے. اگر اس ملک میں مسلمان ختم ہو گیا تو اگلا نمبر دوسروں کا ہے، لیکن انشاءاللہ مسلمان ختم ہونے کے لیے نہیں ہے. لیکن مجھے افسوس ہے کہ ملک میں وہ ادارے جن کا کام ہے انصاف کرنا، ظالموں کو ظلم سے روکنا، اب وہ بھی ناکام سے نظر آ رہے ہیں. ورنہ اتنا بڑا معاملہ ہو گیا تھا، ہماری عدالتوں کو خود، بلکہ سپریم کورٹ کو آگے بڑھ کر خود ایکشن لینا چاہیے تھا اور خاطی پولیس والوں کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے تھی، حکومت کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے تھی. کہا جاتا ہے یوپی میں گنڈا راج نہیں، یوپی سے بڑھ کر اس وقت کہیں گنڈا گردی نہیں ہو رہی ہے، بس گنڈا گردی کا لباس چینج کر دیا گیا ہے. صورتحال بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے. اتنا سب کچھ ہوا، اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے ابھی نئی خبر ہے کہ اجمیر کی جو درگاہ ہے، جس کا تعلق صرف مسلمانوں سے نہیں ہے، غیر مسلموں سے بھی ہے، برادران وطن سے، اور بڑی بڑی جو شخصیات ہیں وہ وہاں آتی ہیں. وہاں درگاہ کے اندر بھی اب جو ہے سروے کا حکم ہو گیا. سپریم کورٹ کے جو فاضل ہمارے بڑے جج ہیں، میری ان سے درخواست ہے آپ ملک کا جائزہ لیں، ہو کیا رہا ہے یہ. اس طرح تو اگر چلتا رہا تو یہ سلسلہ ختم نہیں ہوگا. اس پر ہماری عدالتوں کو سخت ایکشن لینے ہوں گے. کہاں گیا ہمارا آئین؟ کہاں گیا ہمارا دستور؟ کہاں گئی وہ باتیں جس میں کہا گیا تھا کہ آزادی کے بعد جو عبادت گاہ جس شکل میں ہے وہ اسی شکل میں برقرار رہے گی؟ مجھے نہیں معلوم کہ آزادی سے پہلے کہاں مندر تھا، کہاں. میں اس ملک کے آئین کو ماننے والا ہوں. اس ملک کا آئین جو کہتا ہے میں اس کا ماننے والا ہوں. کہاں گئے وہ لوگ
جو اپنے آپ کو سیکولر کہتے ہیں؟ کہاں گئی وہ پارٹیاں جو خود کو سیکولر کہتی ہیں؟ کیوں نہیں ان کے؟ میں اس وقت بہت واضح طور پر اکھلیش یادو کی تعریف کروں گا، ان کے بیان کی تعریف کروں گا۔ سنبھل معاملے پر انہوں نے جس قدر وضاحت کے ساتھ اپنی بات رکھی ہے، میں نہیں سمجھتا آج سے پہلے کسی اور سیکولر کہے جانے والے لیڈر نے رکھی ہو۔ بہار کے تیجسوی یادو نے بہت اچھی بات کی۔ سنبھل کے ممبر آف پارلیمنٹ ضیاء الرحمن، انہوں نے اپنے مرحوم دادا کی یاد دلا دی۔ انہوں نے، حالانکہ پہلی بار وہ سانسد بنے، کتنی جرأت کے ساتھ انہوں نے بات کی ہے، حالانکہ ان کے خلاف بھی ایف آئی آر کی گئی ہے۔ کورٹ کو سننے جو آدمی وہاں موجود ہی نہیں تھا اس کے خلاف ایف آئی آر ہو رہی ہیں۔ مولانا قاسم، میں یہاں پہ آپ کو روکوں گا۔ مجھے مطلب کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ بابر نامہ ہے جو بابر نے لکھا، اس میں یہ ہے کہ وہ مسجد نہیں تھی، مندر توڑ کے مسجد بنایا گیا، تو اس کے بارے میں کیا ہے؟ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بابر نامہ میں لکھا ہوا ہے۔ دیکھیے، پہلی بات تو میں نے ایک جو کہی، میں اس ملک کے کانسٹیٹیوشن کے مطابق چلنا چاہتا ہوں۔ اس ملک کی آزادی کے بعد جو ہمارا دستور بنا، اس دستور میں کیا لکھا ہے وہ سب سے بڑا ہے، آپ اسے دیکھیں۔ پہلے کیا تھا کیا نہیں تھا مجھے اس سے کوئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ آج یہ کہہ رہے ہیں بابر نامے میں یہ لکھا ہے، وہ تو بابری مسجد کے بارے میں بھی وہی کہتے تھے۔ ایک ثبوت پیش نہیں کر سکے سپریم کورٹ میں، ایک ثبوت نہیں۔ سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا، لیکن فیصلہ دینے کے بعد اس میں 10 چیزیں ایسی لکھی ہوئی ہیں جو یہ ثابت کرتی ہیں کہ وہ فیصلہ ثبوت کے خلاف کیا گیا ہے۔ کیوں کیا گیا اگر آپ اتنے ہی بڑے حق پر؟ اچھا، مجھے عجیب سے بھائی، آپ کو ابھی میں ایک رکشے پر آ رہا تھا تو رکشے والے نے ایک بڑا عجیب و غریب جملہ کہا عجیب بات ہے کہ آج ہمارے ملک میں، حالانکہ اس سے ہو سکتا ہے کسی کی آستھا کو ٹھیس پہنچے، کیا بات ہے کہ مندروں سے زیادہ مسجدوں میں بھگوان نکل رہے ہیں؟ بھائی مسجد میں تو نہیں ہونا چاہیے، کیا بات ہے؟ مندروں میں کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ بھائی مندر میں رہے۔ لیکن وہی ہے کہ جن لوگوں کو نفرت پھیلانی ہے والی ہے ان کو۔ دوسری بات، سنبھل میں ایک مرتبہ کورٹ کے آرڈر پر سروے ہو گیا تھا، اب دوبارہ سروے کیوں کیا گیا؟ کیا عدالت کو اس کی، سپریم کورٹ کو اس پر ایکشن نہیں لینا چاہیے کہ جب ایک مرتبہ پرامن طریقے پر سروے ہو گیا، اس سروے کے ہو جانے کے بعد دوبارہ سروے کا آرڈر کس نے دیا؟ مجرم کون ہے؟ اس کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے، ڈی ایم اور ایس ڈی ایم کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے، موجودہ تھانے کے ایس ایچ او کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے، جتنے لوگ وہاں کے افسران ہیں سب کے خلاف کارروائی۔ کہ آپ کے پاس جب آرڈر نہیں تھا، اگر آپ کو دوبارہ سروے کرنا تھا آپ آرڈر لاتے، لیکن آپ نے پھر ویڈیو دیکھیے، اگر سروے ٹیم جا رہی ہے اس کے ساتھ نعرہ لگاتے ہوئے کون جا رہے ہیں؟ آپ چاہ رہے ہیں۔ اچھا، میں ایک بات اور بھی یہاں کہنا چاہوں گا کہ ملک میں اس وقت بہت سارے حالات ہیں، جیسے آپ کو پتہ ہے ملک کے ایک بہت بڑے ادیوگ پتی کے خلاف انٹرنیشنل طرح کا دباؤ چل رہا ہے۔ اس دباؤ کو بھی کہیں نہ کہیں تو مینج کرنا تھا، اس کے لیے بھی ایک بڑا مدعا بنانا تھا۔ میں سمجھتا ہوں یہ مدعا اسی کے لیے بنایا گیا، یہ بھی ممکن ہے، لیکن بہرحال اس وقت مسلمان چاروں طرف سے نشانے پر ہیں۔ اب درگاہوں، مولانا قاسم، میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ بھی جمعیت اس وقت کیا کر رہی ہے؟ دیکھیے، جمعیت علماء کے صدر محترم حضرت مولانا سید ارشد مدنی سپریم کورٹ چلے گئے ہیں، اور جمعیت علماء قانونی لڑائی لڑتی ہے، ایک جو ہے تاخیر نہیں کرتی اس میں۔ ہم سپریم کورٹ گئے، حضرت اللہ ان کی عمر میں برکت دے، کسی دباؤ کے بغیر سپریم کورٹ گئے، اور ہم نے واسطہ آئین ہی کا دیا ہے کہ آئین کیا کہتا ہے۔ اس ملک کے مذہب کے ماننے والے، اس ملک میں مختلف مذاہب کے ماننے والے رہ رہے ہیں، اگر یہ سلسلہ چلا تو مسجد تک محفوظ نہیں رکے گا، یہ آگے چل کر دیگر مائنورٹیز کے ادارے چرچ تک پہنچے گا، اور پھر گردواروں تک بھی پہنچے گا، اور اگر یہ سلسلہ یوں ہی بڑھتا رہا تو ملک میں بدامنی پھیلے گی، اور جس ملک میں بدامنی پھیلتی ہے وہ ملک کبھی ترقی نہیں کر سکتا، اور جو لوگ بدامنی پھیلانے والے وہ کبھی بھی ملک اور ملک میں رہنے والوں کے لیے ہمدرد نہیں ہو سکتے۔ ان کی سیاست کا دار و مدار صرف خون پر ہے، جتنا خون بہایا جائے گا اتنی ہی ان کی کرسی مضبوط ہوگی۔ صورتحال یہی ہے، اس لیے میں پوری ملت اسلامیہ کو سب سے پہلے یہ دعوت دوں گا کہ آپ اتحاد پیدا کریں، بالخصوص تمام جو فرقے ہیں مسلمانوں کے، ان کے قائدین کو سے میری درخواست ہے کہ آپ اپنے عقیدے کے مسلک کے اعتبار سے ضرور کام کیجئے، لیکن جہاں ملت کا مسئلہ ہے وہاں سب ایک پلیٹ فارم پہ۔ آج دیکھیے مسجد کا مسئلہ چل رہا تھا، اب یہ درگاہوں تک پہنچ گیا ہے،
آگے بھی پہنچے گا، یہ امام باڑوں تک پہنچے گا۔ یہ نہیں دیکھیں گے کہ تم شیعہ ہو یا سنی ہو، تم بریلوی ہو یا دیوبندی ہو۔ حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگ اور ظلم کرنے والے لوگ اور ملک میں بدامنی پھیلانے والے لوگ وہ صرف آپ کو مسلمان سمجھ کر ماریں گے۔ آپ سے نہیں پوچھا جائے گا آپ دیوبندی ہیں یا بریلوی ہیں، آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ شیعہ ہیں یا سنی ہیں، آپ ان کے ظلم کے لیے کافی ہے کہ آپ مسلمان ہیں۔ تو اس لیے سب سے پہلے تو آپ اپنے اندر اتحاد پیدا کیجئے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جن کے بچے شہید کر دیے گئے، بہرحال شہادت ایک بڑا درجہ ہے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، لیکن ان کے گھر والوں کو صبر بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ کسی کی اولاد اس طرح چلی جائے تو اس کا غم وہی جانتا ہے جس کے گھر میں آفت آئی۔ میں سمجھتا ہوں جو لوگ شہید ہوئے ہیں وہ ان کا وہی ایک باپ نہیں تھا جو آج رو رہا ہے، پوری ملت ان کی باپ ہے، ان کی ماں ہے، ہر عورت ان کی ماں ہے، اور ہر بھائی ان کا بھائی ہے، اور ہر بہن ان کی بہن ہے۔ ان کے دکھ میں، ان کے درد میں سب کو برابر کا حصہ دار ہونا چاہیے۔ اور مجھے یہ بھی اطلاع ہے کہ جو لوگ شہید ہوئے ہیں ان کے گھر کے حالات اچھے نہیں ہیں، کمزور گھر کے لوگ ہیں، ان کے لیے جو بھی تعاون ہو ملی شکل میں، تنظیمی کیف شکل کا بھی ہے کہ ان کے والد صاحب کچھ سال پہلے انتقال ہوا تھا، وہ اکلوتے جی جو بھی ہیں، گھر میں ایک کمانے والا چلا جائے پورا سسٹم بگڑ جاتا ہے۔ یہاں ظلم سامنے سے فائر کر کر ان کو شہید کیا گیا ہے۔ بہرحال میری درخواست ہے تمام ان اداروں سے جو ملک میں امن چاہتے ہیں، ہاتھ جوڑ کے میں درخواست کرتا ہوں کہ آج ملک ایک ایسی لکیر پر کھڑا ہوا ہے کہ اگر میڈیا میں کام کرنے والوں نے اپنا کردار نہیں سمجھا اور ہماری عدالتوں نے حق کو حق نہیں سمجھا اور اسی طرح ظلم ہوتا رہا تو اس ملک کے لیے یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ ملک میں تمام مذاہب کے ماننے والے لوگ ایک زمانے سے رہ رہے ہیں، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، اسی طرح رہتے رہیں۔ مذہبی نفرت کو ختم ہونا بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان لوگوں کا مقابلہ کریں جو نفرت پھیلانے والے ہیں۔ اور میرا پیغام ہے پوری ملت اسلامیہ کے لیے کہ ہر رات کے بعد سویرا ہے، ہر اندھیرے کے بعد اجالا ہے۔ مایوسی کی ملت اسلامیہ میں کوئی جگہ نہیں، اللہ سے رجوع کریں۔ اس سے بھی بدتر حالات پہلے آئے ہیں، امت جب بھی کھڑی تھی، امت اب بھی کھڑی ہے، اور امت ہمیشہ کھڑی رہے گی۔ اسلام مٹنے کے لیے نہیں ہے، اسلام تو پھیلنے کے لیے ہے، اور اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، یہ اور سوا ہوگا تم جتنا مٹاؤ گے۔ اس لیے میری تمام ملت کے ذمہ دار حضرات سے اور پوری ملت اسلامیہ سے درخواست ہے کہ بالکل مایوسی کو قریب نہ آنے دیں۔ حالات بس سے بدتر ہوں گے، لیکن حالات پھر بہتر بھی ہوں گے، اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے اپنے ملک کی عدالتوں پر، ہم یقین رکھتے ہیں ملک کی سیکولر پارٹیوں پر بھی، حالانکہ انہوں نے اب تک کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ ہم خوشی کا اظہار کر سکیں۔ میں نے کہا نا، میں اکھلیش یادو کے بیان کی تعریف کرتا ہوں، تیجسوی کے بیان کی بھی تعریف کرتا ہوں، اور سب سے زیادہ مبارکباد میں دیتا ہوں ضیاء الرحمن صاحب کو کہ وہ مضبوطی کے ساتھ ٹکے ہوئے ہیں۔ پوری سنبھل کی عوام کو اور پورے ملک کی عوام کو ان کے ساتھ کھڑا رہنا چاہیے۔ پورے ملک کے بڑے اور چھوٹے قائدین کو، سب کو ان کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے۔ انہوں نے واقعتاً شفیق الرحمن صاحب کا جو کردار تھا اس کی یاد تازہ کی۔ اسی طرح عمران مسعود صاحب کے بھی بہت سے بیانات اس وقت آئے ہیں، وہ بھی قابل تعریف ہے۔ اللہ کرے کہ یہ لوگ اور بھی زیادہ ویسے کی تعریف نہیں کریں گے؟ نہیں، اویسی صاحب تو بہرحال آپ نے یاد دلائے، اچھی بات ہے۔ اویسی صاحب یقینی طور پر وہ بھی قابل تعریف ہے، کیونکہ سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں اس واقعے کے بعد، آپ نے اچھا یاد دلایا کہ اس واقعے کے بعد سب سے پہلے اگر کسی نے آگے بڑھ کر اس واقعے کی مذمت کی اور دستور کے اور آئین کے مطابق مذمت کی، قانون کو جو ہے اپنے سامنے رکھتے ہوئے مذمت کی، وہ اویسی صاحب تھے۔ وہ بہرحال ان کا ایک معاملہ یہ رہا ہے کہ جب بھی ملت پر کسی اس طرح کے حالات آئے تو سب سے پہلے وہ آگے نکلے، وہ بھی قابل مبارکباد ہے، اور تمام لوگ قابل مبارکباد ہے، اور جمعیت علماء بھی مبارکباد کی مستحق ہے کہ اس نے سب سے پہلے آگے بڑھ کر قانون کا دروازہ کھٹکھٹایا اور عدالتوں کو، ہمارے ملک کے فاضل ججوں کو یہ یاد دلایا کہ اس فساد کو روکنے کی ذمہ داری آپ کے کاندھوں پر ہے۔ ملک میں لگی ہوئی آگ پر پانی آپ کو چھڑکنا ہے، ملک میں لگی ہوئی نفرت کی آگ آپ کو بجھانی ہے، ملک میں مذہبی محبت کو پیدا کرنا آپ کا کام ہے۔
اس سے پہلے بھی جمعیت علماء اس طرح کا کام کر چکی ہے، اور بہرحال میڈیا میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو اب تو شرم آنی چاہیے کہ ان کی نفرت جو وہ پھیلاتے تھے، رات دن پروستے تھے، آج اس ملک کو کہاں لے کر جا رہی ہے۔ جب آئندہ کی تاریخ لکھی جائے گی، ہم نے کسی تاریخ میں نہیں پڑھا، تاریخ کی کسی معتبر کتاب میں نہیں پڑھا کہ کسی مسجد کو مندر کی جگہ پر بنایا گیا ہے، کوئی ثابت نہیں کر سکا۔ لیکن اگلی جب تاریخ لکھی جائے گی اس ملک کی، تو وہ تاریخ لکھی جائے گی کہ یہاں بابری مسجد تھی، اسے شہید کر کے مندر بنایا گیا ہے، یہاں فلاں جامع مسجد تھی، اس پر یہ تشدد کیا گیا، فلاں جگہ پر فلاں جامع مسجد تھی، وہاں یہ تشدد کیا گیا، وہاں درگاہ تھی، وہاں درگاہ کو توڑ کر وہاں یہ بنایا گیا۔ یہ تاریخ بھلائی نہیں جائے گی۔